کہ اہل الحدیث کے اندر اور خوارج کے اندر کیا فرق ہے، اس کو یہی آپ موضوع دیجیے گا، سمجھنا؟ اہل الحدیث اور خوارج کے اندر کیا فرق ہے۔ ہم نے بہت ساری چیز، صرف ابھی 2 فرق بتا رہے ہیں، تو اس سارے فرق کو ہم نے بتا دیا اپنے اس میں۔ ایک فرق یہ ہے، آپ پہلے سمجھ لیجیے، کہ خوارج کے نزدیک پورے مخلوق جو ہے اس صرف 2 ہی قسم ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے۔ چاہے کوئی بھی انسان جو اس میں زمین پہ ہے، انسان ہے، 2 ہی کیٹیگری ہے، چاہے وہ مومن ہوگا یا کافر ہوگا، کسی کوئی شکل نہیں ہے۔ آپ اس کو مومن میں رکھیں گے یا کافر میں رکھیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اگر تھوڑا سا بھی کوئی گناہ کر لیا، گناہ کا، وہ فوری طور پر ایمان سے نکل کر کہاں چلا گیا؟ کفر میں چلا گیا، وہ کافر ہو گیا۔ کوئی بھی واجبات کو، ایک واجبات کو اگر ترک کر دیا، وہ ایمان سے نکل کر کے کفر میں چلا گیا، خلود فی النار ہے۔ یعنی پوری انسانیت، چاہے وہ منافق ہو یا یہود و نصارہ ہو یا کوئی بھی کافر ہو، ایک کیٹیگری ہے، ایک مومن کی کیٹیگری ہے۔ اور وہ مومن میں بھی اگر کوئی بھی ایک واجبات کو اگر ترک کر دے یا ایک حرام کاموں میں ملوث ہو جائے، تو کیا ہوگا؟ ایمان سے نکل کر کے کفر ہو جائے۔ دوسرے تیسری کوئی قسم نہیں ہے کہ اس میں داخل کر دے۔ یہ خوارج کے نزدیک ہے۔ اور نہایت افسوس کی بات ہے کہ بڑے بڑے علماء یہ تعصب میں، انسان کی گمراہی جو تعصب میں جو ہے، حق بات سے وہ قسم جو ہے گردانی کر لیتے ہیں کہ اہل الحدیث کو خوارج میں تو ہم استعمال کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کہاں اہل الحدیث اور کہاں خوارج؟ یہ بڑے بڑے طبقوں نے قسم کے اس چیز کو لکھا، بڑے بڑے علماء اس میں تشدد میں اور تعصب میں گمراہ ہو گئے۔ سمجھنا کہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے بہت سارے فرقے کا ہم جو پڑھ رہے تھے کہ کون کون فرقے ہیں، اس کی کتاب جو ہے خدا و شرعی میں ہے، تو اس میں جو ہے جو ہے لکھا کہ ایک وہابی فرقہ ہے، اس میں لکھا کہ یہ خوارج فرقہ ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ جبکہ محمد بن عبد الوہاب کی ایک کتاب پڑھ رہے تھے، اس میں انہوں نے خوارج کو کافر کہا۔ بتائیے اب ان کو کون ہے خوارج ہے؟ اللہ ابن تیمیہ رحمہ خوارج ہے تو فلاں ہے، نعوذ باللہ۔ خیر بہرحال، تو ہمارا کہنا یہ کہ اہل الحدیث اور خوارج میں ہم نے بے شمار فرق کو بیان کیا ہے۔ اس میں سے ایک فرق ہم نے بیان کیا کہ ان کے نزدیک مخلوق کتنا ہے؟ 2 قسم ہے، چاہے وہ کوئی مومن ہوگا یا کافر ہوگا۔ سمجھنا؟ اگر کوئی بھی واجبات کو چھوڑتا ہے تو، یا کسی محرمات حرام کام میں کرتا ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ کافر ہے، اور اس کے لیے خلود فی النار ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے وہ جہنم چلے گا۔ ان کی دخول فی النار نہیں ہے، خلود ہی خلود کہیں گے وہ، ہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اس لیے ہمیشہ بچے گا۔ جب بھی زبان پہ کسی انسان کو یہ پتا چل جائے کہ یہ خلود فی النار، خلود فی النار اگر کوئی کہا، چاہے وہ عالم ہو یا عوام ہو، تو آپ اس سے ایسے بچیے کہ جیسے گلی میں شیر آ گیا ہے۔ اپنے ایمان کو بچانا ہے تو ایک چیز یہ ہو گئی، آپ نے اس چیز کو سمجھ لیا۔ لیکن اہل الحدیث کے نزدیک کیا ہے، اہل سنت والجماعت کے نزدیک کیا ہے کہ تمام مخلوق کی 3 قسم ہیں۔ اور اس کی شاہد کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی جو ابتدائی شروعاتی 20 آیتیں وہ دیکھیں گے، الف لام میم ذالک کتاب سے آپ پڑھیں گے تو 2 آیتوں میں کافر کا ذکر ہوا ہے، 2 آیتوں میں مومن کا ذکر ہوا ہے، 13 آیت میں منافق کا ذکر ہوا۔ یہ مخلوق جتنی بھی مخلوق کتنی قسم ہو گئی؟ 3۔ یعنی کہ ایک وہ جو مومن ہے، آپ مومن کو سمجھ رہے ہیں، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ کافر ہے، جو کھلم کھلا اسلام کے خلاف اظہار کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے، اللہ کے رسول کو نہیں مانتا ہے، اللہ کی کتابوں کو نہیں مانتا ہے، یعنی کھلم کھلا وہ کافر ہے، وہ اسلام کے خلاف وہ عمل کرتا ہے۔ آپ کی طرح کوئی فرق نہیں کیا؟ تو وہ کافر ہے، تو مومن بھی سمجھ رہے ہیں، کافر بھی سمجھ لیتے ہیں، کھلم کھلا کفر کا اظہار کرتا ہے۔ اور تیسرا وہ ہے جو منافق ہے، کہ اسلام کا اظہار تو کرتا ہے لیکن دل سے وہ باطن میں کفر کا رکھتا ہے، وہ باطن میں اللہ اس کے رسول کو یا اللہ کی کتابوں کو وہ مانتا نہیں ہے۔ یہ 3 کیٹیگری ہے۔ تو اہل حدیث خوارج کے طریقے سے 2 کیٹیگری نہیں مانتا ہے کہ مومن یا کافر، بلکہ کون کہتے ہیں کہ 3 ہیں، ایک کافر جو کھلا کھلا اسلام کے خلاف ہو، ایک مومن، اور تیسرا منافق جو اسلام کو ظاہر کرتا ہے دل میں
وہ کسان جو ہے اسلام کے خلاف عمل کرتا ہے، اللہ اس کے رسول کو نہیں مانتا ہے. اب پوری 13 آیت کا پڑھ لیجیے گا، منافق کا ذکر ہوا ہے سورہ بقرہ کی پہلی تیسری، یعنی کہ جو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. یعنی ایمان سے مومن کا مطلب آپ کو ایمان بھی ہے، آپ کو اللہ کے اوپر ایمان نہیں، یعنی باطن میں ایمان نہیں ہے. یہی ہو گیا. اب یہاں پہ خوارج سے اہل حدیث کا فرق کیا ہوا کہ وہ کہتے ہیں کوئی بھی گناہ میں ایک گناہ میں پڑا یا کسی واجبات کو ترک کر دیا تو ایمان سے نکل کر کفر میں چلا گیا. دوسری کوئی کیٹیگری نہیں ہے، ایمان یا کفر. ہم لوگ یہ کہ اس کو ایمان میں ہی رکھتے ہیں. کوئی بھی واجبات کو اگر کوئی ترک کر دے یا کوئی حرام کاموں میں مبتلا ہو جائے کوئی انسان ہے تو وہ مومن ہی میں رہتا ہے. اس لیے کہ آپ اس کو کس کیٹیگری میں رکھیں گے؟ ایسے لوگوں کو آپ اسے کافر میں رکھیں گے؟ کافر کیٹیگری میں نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ انسان کھلا کھلا کفر کا اظہار نہیں کر رہا ہے. ارے کوئی بھی آج مسلمان کو دیکھیے کتنی گناہ معصیت میں پڑے ہوئے کہ نہیں پڑے ہوئے ہیں. کوئی شراب نوشی کر رہا ہے، کوئی زناکاری کر رہا ہے، کوئی چیز کر رہا ہے، تو کیا وہ اللہ رسول کو انکار کر دیا؟ نہیں انکار کر رہا ہے تو اس کو کافر کی کیٹیگری میں رکھیں گے؟ نہیں رکھیں. اچھا منافق کی کیٹیگری میں آپ لائیں گے بھائی، اس کو لائیں گے ہم تو کہتے بھائی منافق کی بھی کیٹیگری میں نہیں رکھیں گے، اس لیے کہ منافق تو اس کو کہتے ہیں منافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جو ظاہری طور پر اسلام کا اظہار کرتا ہوا باطن میں کفر چھپا ہوا ہے وہ. لیکن ایسا مسلمان جو کسی واجبات کو ترک کر رہا ہے، کسی حرام کام میں اگر پڑھ رہا ہے، انسانی اسے پڑھنا نہیں چاہیے بھائی. یہ اجازت اسلام نے نہیں دی ہے کہ آپ کسی کام میں پڑ جائیں، کسی واجبات کو ترک کرتے ہیں. لیکن ایک انسانی تقاضے کے مطابق بہت سارے مسلمان آج کے دور میں پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے، تو آپ اس کو کہنے گے منافقین فی الدرک الاسفل من النار کسی واجبات کو ترک کرنے پہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس منافق کی طریقے سے جو دل میں کیا چھپا ہوا ہے؟ کفر چھپا ہوا ہے. جبکہ وہ مسلمان کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. تو کیسے وہ منافق ہوگا؟ کیسے اس کیٹیگری میں رکھیں گے ہم؟ اسی لیے ایسے لوگوں کو فرق ہم نے کیا کہ ایمان کو ہم کامل ایمان والا نہیں کہتے ہیں، بلکہ اپنے گناہ کے ساتھ فاسق کا نام دیتے ہیں. یہ فاسق ہے. سمجھ رہے بات کو؟ یہ اس میں کیسے رکھتے ہیں؟ یہ فاسق میں رکھتے ہیں. یہ ہم ایمان سے نہیں نکالتے ہیں. ایسے لوگوں کو ہمارا اہل الحدیث کا یہ عقیدہ نہیں ہے، اور آپ خوارج سے عقیدہ سمجھ لیا. اس لیے ایک فرق آپ کو یہ چیز ہو گیا. دوسری چیز، ہاں اس کی دلیل بھی آپ سن لیجیے. ایک شرابی جو ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، آپ جو 10 میں ہوں گے، عبداللہ نامی کا حمار گدھے، وہ شراب پیتا تھا. تو دیکھیے کیا کیا حرام کام میں ملوث ہو گیا. اللہ کے سامنے آئے، کوڑا مارا گیا، پھر آئے، پھر شراب پیا، پھر کوڑا مارا گیا، پھر شراب پیا، پھر کوڑا مارا گیا. ایک شخص نے کہا کہ اس پہ لعنت ہو کہ بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہو؟ اس پہ کوڑا مارتے ہیں، اس پہ حد جاری کرتے ہیں، ہاں یہ شراب پیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اس پہ لعنت مت کرو، یہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. یہ بخاری شریف کی روایت ہے، کتاب الحدود کے اندر آئی ہے. تو اب بتائیے کہ اس کے دل میں وہ ظاہری طور پہ اسلام کے خلاف، وہ عملی طور پہ وہ اسلام کے خلاف عمل کر رہا، لیکن باطن میں اس میں کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول سے محبت ہے. تو اگر ہم اس کو منافق کی کیٹیگری میں رکھیں تو اس کیٹیگری میں رکھا اس منافق کی طرح جو باطن میں کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول سے نفرت کرتا ہے. وہ تو یہ مناسب ہے؟ کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے. یہ خوارج کے اندر ہے. اس لیے چیز ہے. دوسری چیز ہم آپ کو اس میں بتا دیں کہ کوئی بھی معصیت، کبائر گناہ سے تمام اعمال انسان کے ضائع برباد نہیں ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ اگر کوئی انسان معصیت میں، زناکاری میں، حرام کاری میں، یا کوئی ایسے شرک میں جو ملت سے نہ نکلنے والا ہو، اس میں مبتلا ہو گیا، تو اگر ہم اس کو کہیں کہ اس کے تمام اعمال ضائع برباد ہو گئے، تب تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جائے گا، خلوص ہو جائے گا. لیکن کوئی بھی معصیت یا کوئی ایسا شرک جو ملت سے نکالنے والا نہ ہو، وہ انسان کے تمام اعمال کو برباد نہیں کرتا ہے. ہمیشہ رکھیے گا.
اعمال کو قرآن مجید میں جہاں بھی کہا کہ تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے، تو ضائع کرنے والے کون سے عمل ہیں؟ صرف کفر. کفر ہی سے اعمال پورے کے پورے ضائع ہوتے ہیں. کبھی بھی سیئات سے، معصیت سے کہیں پہ بھی قرآن کی ایک آیت نہیں ہے جس سے پورے کے پورے اعمال ضائع ہوں. یہ خوارج کیا کرتے ہیں؟ سیئات، ایک گناہ میں پڑ گئے، شرابی ایک دن شراب پی لیا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے. جبکہ یہ کیا تھا؟ یہ گناہ معصیت تھا. اس گناہ کی وجہ سے اس کے تمام اعمال کو برباد کر دیا. لیکن اہل الحدیث کا کیا عقیدہ ہے کہ کوئی بھی معصیت وہ تمام اعمال کو ضائع نہیں کرتا ہے. تمام اعمال کس سے ضائع ہوتا ہے؟ صرف اور صرف کفر شرک سے ضائع ہوتا ہے. کس سے ضائع ہوتا ہے؟ کفر اور شرک سے. قرآن مبلغ اشرکت لیحبطن عملک، اللہ کہا کہ اگر تم شرک کرو گے تو ہم تمہارے اعمال کو ضائع کر دیں گے. اور بات کتنی جگہ پایا ہے کہ تم اگر کفر کرو گے تو تمام اعمال ضائع کر دیں گے. چیز کہیں پہ بھی معصیت پہ قسم کے جو ہے اعمال ضائع نہیں ہوتے ہیں. تو اہل الحدیث کہتے ہیں کفر کی وجہ سے وہ تمام اعمال ضائع ہوں گے، کسی معصیت کی وجہ سے ضائع نہیں ہوں گے. خوارج کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ معصیت کی وجہ سے تمام اعمال کو ضائع اور برباد کرتے ہیں. یہ بنیادی دو فرق، اور کئی بھی فرق ہم نے بتایا. آپ کو ہم دے دیں گے وہ کتاب کہ کون سی جو ہے وہ پیج، آپ اس کو دیکھ لیں. اور بھی کیا کیا فرق ہے تو ہم نے بتایا ہی تھا. یہ دو اہم چیز جو بتانا رہ گیا تھا ہم نے آپ کو بتایا.